Assalamu alaikum students, I am Usman Altaf and our today's topic is public policy in the age of corona. As we know that this pandemic has disturbed the whole world, it is an unseen enemy and each and every sector of the world and each and every sector of our country has been affected by corona, starting from our daily individual life to our professional life and our personal life and our social, economic, moral, each and every aspects of our life has been disturbed, have been negatively affected by this disease. So how it has its influence on public policy and what are the supposed measures which has to be taken by the government of each and every state, and specifically in Pakistan, how we can tackle with it, how we can find a solution out of this crucial situation. So let's start the topic. This is the time, basically this is the time to reframe, reorganize and rethink the role of the state, especially in areas of public health and social insurance in the sense that how the state is going to take measures and steps to provide maximum health facilities to the people of its country, to the people of its society, how the government of Pakistan, because our today's topic is related with the public policy of Pakistan in the age of corona. So in this regard, I would like to specify you people to be in the limits of Pakistani society and Pakistani government along with the state of Pakistan as well. So state की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है स्पेसिफिकली, अगर हम उसको मजीद स्पेसिफाई करें तो स्टेट जो है वो किस तरीके से जो है वो अपने जो सिटीजन्स हैं अपने माशरे में वो हेल्थ सेक्टर को किस तरीके से प्रमोट कर सकती है और लोगों को जो सोशल इंश्योरेंस है उसके लिए कौन कौन से इकदाम किए जा सकते हैं. एंड whenever we are going to discuss, whenever we talked about the social insurance of the people, it means social insurance, how we are going to secure the social life of the people living in our country. तो उसमें स्टेट का और हुकूमत का क्या रोल हो सकता है. और सोशल इंश्योरेंस में आपकी इंश्योरेंस ऑफ योर लाइफ, इंश्योरेंस ऑफ योर हेल्थ वो तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस है दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. एंड हाउ in these sort of situations, these sort of circumstances, how state can play its effective role. So the important role of the state is action becomes manifold during natural disaster, wars and other large scale socio-economic shocks, जैसे आप ज़लज़ले हैं, फ्लड्स हैं, इसी तरीके से आपके अर्थक्वेक्स हैं और नेचुरल डिजास्टर जिस तरह अभी टिड्डी दल के जो है वो हमले आपकी इकोनॉमी को तबाह किए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रियन बेस्ड सोसाइटी. इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ज़राअत पे डिपेंडेंट है. तो इसके साथ साथ इन चीज़ों को तमाम की तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए व्हेन एवर गवर्नमेंट डू हैव इट्स प्लान्स टू काउंटर विद ऑल दीज चैलेंजेस एंड इश्यूज, तो उसको हम जो है वो पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. जिसमें हमने कहा कि पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो जंगी सूरत हाल में हो, चाहे वो फ्लड्स के हवाले से हो, चाहे वो बजट के हवाले से कि कौन से सेक्टर को कितना हमने जो है वो फैसिलिटेट करना है, इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से भी. लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना पेंडेमिक के हवाले से, ये जो एक अनसीन एनिमी जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है, तो उसमें भी वही दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड फॉर दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस वी नीड टू हैव सम स्पेशल मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टेट. तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में कोरोना इज नॉट a regional disease or it's not specified, it cannot be specified with Pakistan only. All the countries in the world, they are suffering from the disastrous effects of coronavirus, and Pakistan is of course one of them. So there are so many things which we can discuss, there are so many steps which we can take as a state to avoid from the negative effects and impacts of corona pandemic. उसमें सबसे पहले क्या है जी कि one should realize that every solution to a problem creates new problems. कि जब हम किसी whenever we are going to discuss the solutions of a single problem, it may evolve, it may generate, it may introduce many of the problems by that specific solutions. So there are always been losers and gainers from a public policy. जाहिर है जो पब्लिक पॉलिसी किसी भी कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है, जाहिर है पूरी सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, पूरी नेशन के लिए बनाई जाती है, तो उसमें ईच एंड एवरी बडीज इंटरेस्ट कैन नॉट बी सिक्योर्ड. हर किसी के इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं किया जा सकता. कुछ का फायदा होगा, ये हो सकता है कि मेजोरिटी का फायदा हो, माइनॉरिटी को उससे फायदे की बजाय नुकसान हो. ये नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी का फायदा हो, और ये भी जो है वो डिपेंड करता है कि
what is the target of public policy taken by or produced by or made by the government of the state. तो इस हवाले से इन चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं. अच्छा, the state machinery needs to continuously evaluate and rethink its action. State को जो है with the circumstances, with the new challenges, state has to be flexible in its approach. रियासत को जो है, हुकूमत को जो है, वो अपनी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पेंडेमिक जो कोरोना है, ये इट हैज बीन सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. इस तरह की जो एटलीस्ट इन द 21st सेंचुरी इट कैन नॉट बी मोर डिजास्टर्स देन इट इज राइट नाउ. ये इससे ज्यादा और क्या तबाहकुन हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो है वो लाखों लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं. इन करंट टाइम द पॉलिसी रिस्पॉन्स विल बी द की कॉन्सेप्ट. अब आपका जो द टेस्ट ऑफ द स्टेट, द टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, हाउ दे मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इनका रिस्पॉन्स क्या होगा, व्हाट आर द मेजर्स, कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके हम अपने इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं. द स्टेट विल हैव टू बी अलर्ट टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड डिसाइसिवली टू इमर्जिंग सिचुएशन. स्टेट के पास देखें, टू टेक डिसीजन इज not a tough thing to do. Taking a decision is not a tough thing to do. It is not that difficult. Taking the right decision, that is the challenge. That is the most important thing. Timely decision has its implications. Timely decisions has its impact. ठीक है जी. जब हम कोई फैसला करना जो है वो किसी भी मामले में हो, उसका फैसला करना जो है वो कोई इतना बड़ा जो है वो मुश्किल काम नहीं होता. फैसला लेना, फैसला करना, डिसीजन मेक करना. जबकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो निहायत जरूरी जो स्टेप है वो ये है कि आपने टाइमली डिसीजन लेना है, क्विकली डिसीजन लेना है. बिकॉज द सिचुएशन मे गॉड फॉरबिड्स, अल्लाह ताला ना करे, खुदा ना खास्ता, सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स ऑन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये जो आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक इदारा है, इसी तरीके से जो है वो आपका फेडरल एंड प्रोविजनल कैबिनेट शुड बी इंक्रीज टू अंडरटेक बाय डिसीजन विदाउट अ डिले. इसी तरीके से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और ये जो कॉमन CCI से बोलते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये चारों सूबों की जो है मुश्तरका मफादात की कमेटी है, इसे उर्दू में कहते हैं. तो उसको चाहिए कि वो चारों सूबों के ऊपर, जो हमारे 4 सूबे हैं, पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, तो इनकी कॉमन इंटरेस्ट की जो कमेटी है, इनको चाहिए कि वो कॉमन डिसीजन ले. ये ना हो कि सिंध में कुछ और हो रहा है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, KPK में कुछ और हो रहा है, बलूचिस्तान वाली हुकूमत जो है वो कोई और ही डिसीजन ले रही है. तो इस हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये काम है कि सारी की सारी इनकी मीटिंग होनी चाहिए और पूरे मुल्क में, क्योंकि ये किसी एक सूबे का प्रॉब्लम नहीं है, ये इवन एक रीजन का, एक मुल्क का, सिर्फ अपने मुल्क का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल पेंडेमिक. तो उसके लिए हमें जो है वो इस तरीके से जो है मामला आगे लेकर के चलने चाहिए कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी डिसीजन जो है वो कंसेंसस के साथ, वो इत्तेफाक के साथ लेने चाहिए, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी, और फेडरल और प्रोविजनल कैबिनेट्स जो हैं, जो हमारी वफाकी और सूबाई कबीना है, इनमें भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो इस कदर होना चाहिए कि वफाक की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना पाया जाए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोरोना virus pandemic is going to affect labor productivity in the public sector in the near future. One possible intervention to offset this negative impact is to move quickly towards automatic and e-governance for the internal working as well as interaction with citizens. कि जो आपकी कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरी दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक डेंजरसली जो है वो बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की. तो इसमें जो इफेक्टिव जो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ इफेक्ट लेबर है, दैट इज गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड इन फ्यूचर. आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इनकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत ज्यादा कमी वाक़या होने का अंदेशा है. तो इसका जो बेहतरीन जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि ई गवर्नेंस होनी चाहिए. ई गवर्नेंस से मुराद ऑटोमेटिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, जिस तरह आप मेल के थ्रू ऑनलाइन जिस तरह क्लासेज हो रही हैं ऑनलाइन, इसी तरीके से जो इंटरेक्शन बिटवीन द लेबर एंड द कैपिटलिस्ट और जो स्टेट है, तो उनको उस तरीके से उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजिकली जो है उनको इक्विप्ड किया जाना चाहिए, ताकि कोई जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार भी ना हो, बेरोजगारी का शिकार भी ना हो, और जो उनकी इफेक्टिविटी है प्रोडक्शन के हवाले से वो भी मुतासिर ना हो. फिर जब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, कॉमन टर्मिनोलॉजी विच हैज बीन यूजिंग सिंस फेब एंड मार्च इन पाकिस्तान की. सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम इसके जो स्प्रेड आउट ऑफ दिस पेंडेमिक है उसके असरात को
کام کر سکیں, اور جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آن لائن میٹنگز کے ذریعے, چاہے وہ کسی کارپوریشن کے حوالے سے ہیں, کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے یا پبلک سیکٹر کے حوالے سے ایون ہے, تو جتنے بھی میٹنگز وغیرہ ہیں, کیونکہ اٹ ہیز بین فاؤنڈ مور افیکٹو ٹو have your laborers, have your workers, have your worker class in online meeting rather than to get them physically in front of you. تو اس حوالے سے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے, دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نیڈ ٹو فوکس آن امپروونگ دیئر کمیونیکیشن اسٹریٹجیز. ظاہر ہے جی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی بڑھائی جا سکتی ہیں کہ فزیکل ڈسٹینس ہو, سوشل ڈسٹینس ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. دیٹ از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ نے فزیکلی دور رہنا ہے لیکن کنیکشن کو, کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ آپ نے ختم نہیں کرنا. اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی ان گورنمنٹل ایکشن انکلوڈنگ پبلک ایکسپینڈیچر ول ہیلپ ری انفورس پیپلز کانفیڈینس ان دا اسٹیٹ ایکشن. ویڈیو کنٹینٹ ان اردو اینڈ ریجنل لینگویجز شوڈ بی پروڈیوس ٹو کمیونیکیٹ ود دا میسج. کہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں, گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ان تمام کے تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات, ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہوتا ہے شفاف ہونا, کہ کسی قسم کے جو پبلک جو ایکسپینڈیچر ہیں, اور اگر ان کے اندر شفافیت ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی, تو پیپل ول ہیو کانفیڈینس ایٹ دیئر اسٹیٹ. جو آپ کے لوگ ہوں گے, جو آپ کی پاپولیشن ہوگی, جو آپ کی سوسائٹی ہے, ان کا جو اعتماد ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بحال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو جو کنٹینٹ ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ, انگلش تو ہے ہی ہے, ہماری آفیشیل لینگویج ہے, اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے, تو اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریجنل لینگویجز ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو شخص اردو نہیں بول سکتا, جو انگلش نہیں سمجھ سکتا, تو اس کو اس کی ریجنل لینگویج میں جتنے بھی کانٹینٹس ہیں, جو چیزیں, جو ڈیسیجنز ہیں, جو پالیسیز ہیں, جو اسٹیپس ہیں, ان کے بارے میں انفارم کیا جانا چاہیے. دا گورنمنٹ شوڈ آلسو انگیج بہیویئر اینڈ کمیونیکیشن پروفیشنل ان میکنگ دیئر میسج مور افیکٹو اینڈ گول اورینٹیڈ. تو اسی حوالے سے گورنمنٹ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, کمیونیکیشن جو پروفیشنلز ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بہیویئر کا مطلب ظاہر ہے رویہ جات, آپ کے بہیویئر کو بھی پازیٹیو کیا جائے, تاکہ ان کا جو میسج ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, گورنمنٹ کا جو ایک گول اورینٹیڈ جو آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایز یو نو دیٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سانگس بھی پروڈیوس کیے گئے ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی ہو, اور اس کے ذریعے جو ہے جو ہمارے فرسٹ لائن سولجرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ان کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا جائے, ان کو جو ہے وہ آنر کیا جائے ان چیزوں سے. اور اس طرح کے جو سانگز ہیں جو کہ پبلک سروس میسج کے طور کے اوپر یوز کیے جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. فورتھ تھنگ از دیٹ ہیرارکیکل اینڈ کمانڈ ماڈلز آف گورننس کانٹ ڈیل ود کمپلیکس پرابلمس وی آر facing now. It is time now to move towards network and collective governance. دیکھیں ہیرارکیکل اسٹرکچر سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی اوپر سے جو ٹاپ ٹو باٹم جو آپ کی کمانڈ ہوتی ہے, وہ ہیرارکی جسے ہم بولتے ہیں, 18 اسکیل, 17 اسکیل, 16 اسکیل, 15 اسکیل, یہ جو ایک پوری ہیرارکی ہے, چین آف کمانڈ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ in this situation, in these circumstances, we cannot afford to have, because we are not allowed to go into the offices and everything has been closed due to کرونا وائرس. So in this regard جو ہے وہ ایک کولیکٹیو گورننس ہونی چاہیے, اور جو آپ کا کمیونیکیشنل چیلنج ہے, جو کمیونیکیشنل جو آپ کے جو چینلز ہیں اور جو چیلنجز ہیں, ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو آن لائن نیٹورکنگ ویئر ایچ اینڈ ایوری بڈی کین communicate with each other to have a greater public policy which will be in favor of your country of course and in the favor of your departments of your state. اچھا, اسی طریقے سے public officials need to realize that they need to work collectively with their colleagues in other departments as well as private sector and community organizations. At the federal level, the Prime Minister needs to forget his political rhetoric of corrupt opposition, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو آپ کے پبلک آفیسرز ہیں, جیسے آپ کی بیوروکریسی ہے, جیسے آپ کے چیف سیکرٹریز وغیرہ ہیں, جیسے آپ کے ڈی سی اوز ہیں, ڈی پی اوز ہیں, ان ساری کی ساری جو آپ کی بیوروکریسی جسے ہم بولتے ہیں, جو پبلک آفیشلز ہیں, ان کو چاہیے کہ دے نیڈ ٹو ورک کلیکٹیولی ان دس ریگارڈ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پرائم منسٹر, دا سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, he should understand the vitality of this situation. He should understand the importance of this time actually, that he should not keep engaging himself as he is doing since last 2 years, that he should come up with some new ideas
he should stop crying on corruption, the corrupt politicians. He should engage each and every political stakeholder in this situation. There is no opposition, there is no government. Let's forget about it. Who is corrupt, who is not. So there is a hell of a time left to discuss all these things. At this time, according to the sensitivity of the situation, یہ جو نازک صورت حال ہے اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کی کرپشن کا رونا رونے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی جو حصے دار ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, ان سب کو مل کر ایک پیج پر آنا چاہیے. اسی طریقے سے آل دا پروونشل گورنمنٹس شوڈ جوائن ہینڈز ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے نہ تو کوئی اپوزیشن ہے نہ ہی کوئی حکومت ہے, اس وقت جو ہے وی آر پاکستانیز اینڈ دس وائرس از ناٹ اونلی سپوز ٹو اٹیک دا اپوزیشن اور دا گورنمنٹ. نو, it's a similar threat. The intensity of the threat is equal both for the opposition as well as for the government members. So in this regard they should understand and they should work together. They should come onto a single page. اس کے بعد ہے جی پرائز کنٹرول میئرز شوڈ بی ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, کہ جو اس صورتحال بلیک مارکیٹنگ ہے, جیسے آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے کوئی بھی میڈیسن جس کا نام میڈیا پہ, دنیا کسی حصے میں میڈیا پہ کسی میڈیسن کو جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے افیکٹو جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے, تو مارکیٹ میں وہ چیز جو ہے اگر کوئی 200 روپے کی چیز ہے تو وہ 3 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. تو اس حوالے سے کھانے پینے کی چیزیں, آٹا مہنگا ہو گیا تھا بیچ میں, چینی لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو ان چیزوں کو بھی, کیونکہ یہ ان تمام چیزوں کا تعلق پبلک پالیسی سے ہے, ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ ہے, یہ پبلک پالیسی ہے ساری, تو اس حوالے سے ان تمام کی تمام چیزوں کو اور جو مارکیٹ اور کنزیومر کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اور جو بلیک مارکیٹرز ہیں, جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق آپ کی پبلک پالیسی سے ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ سیگمنٹس ان دا سوسائٹی, ان دا گورنمنٹ, ان دا اسٹیٹ, ریاست کے اندر جو ہے بہت سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, آپ کے اسکالرز ہیں, آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, آپ کے جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, یا آپ کی پالیسی پریکٹیشنرز ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو بھی جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا چاہیے. بیکاز دس از دا کرائنگ نیڈ آف دا آر ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ ورک کلیکٹیولی. اس میں کوئی انڈیویجول کا جو ہے وہ کریڈٹ نہیں ہونا چاہیے. دا کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دوز ہو آر working together to fight against coronavirus and to fight for their lives and to fight for the lives of the nation. جو قوم کے لیے, ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ان تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جیسا میں نے کہا کہ جیسے آپ کے سائنٹسٹ ہیں, سوشل سائنس اسکالرز ہیں, پالیسی پریکٹیشنرز ہیں, پالیٹیشینز ہیں, انٹرپرائزز ہیں, نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر ٹو فائنڈ انوویٹو سولوشنز, کہ نئے نئے جو ہے جب سارے ایک اپنی اپنی آراء کے ذریعے کوئی ایک نئی اپنے اپنے اوپینینس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک نئی راہ تلاش کریں گے, تو اسی صورت میں ہماری بچت ہو سکتی ہے. ففتھ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نیڈ ٹو گیئر اپ ٹو پلے اے مور پروٹیکٹیو رول ان سپورٹنگ دا گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر and the society to combat COVID-19. Higher Education Commission of Pakistan has recently announced research grants in this area کہ educational جو institutes ہیں, جو آپ کی اسپیسیفکلی جو بایولوجسٹ ہیں, جو کیمسٹ ہیں, جو نیچرل سائنسز سے جن کا تعلق ہے, their responsibility has been immensely increased in this situation, کہ ان کو جو ہے وہ نیو ریسرچز کرنی چاہیے کہ یہ پینڈیمک کیسے پھیلا, اس کا جو اس کا تدارک ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول دس ڈیزیز فرام اسپریڈنگ آؤٹ ان دا سوسائٹی. تو اس حوالے سے جو خاص کر جو ایک قابل تحسین عمل ہے, جو کریڈٹ گوز ٹو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, جنہوں نے جو ہے وہ ریسرچ گرانٹس کا اعلان کیا ہے تاکہ کرونا کے حوالے سے ریسرچ کی جائے, ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کوششیں کی جائیں, اور اس کے اسپریڈ آؤٹ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے. پھر اس کے بعد جب ہم 6 پوائنٹ کے حوالے سے اس کی جو سجیشن ہے اس کو ڈسکس کریں, تو افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہیو دا موسٹ امپورٹنٹ رول ان سچ اے کرائسس. انفارچونیٹلی پاکستان ڈو ناٹ ہیو فنکشننگ autonomous and capable local governments. A local government official thus has to look towards provincial and federal capital. Moving forward, there is a need to install professional representatives and empowered local government. Local governments جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, جس میں ہم نے ڈیسینٹرلائزیشن کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ in any form of democracy all around the world,
local governments can be considered as a backbone of their specific democracy, کہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ local governments کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تحصیل لیول کے اوپر, یونین کونسل لیول کے اوپر, ٹاؤن لیول کے اوپر, پھر ضلع لیول کے اوپر اور پھر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت اس طرح کا کوئی سین موجود نہیں ہے. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا کوئی افیکٹو جو ایک انفراسٹرکچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں, پراپر سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو اس لیے فوری یہ وقت کی فوری ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں جیسے آپ, کیونکہ یونین کونسل کے پاس پورا کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے, لوگوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ان کے ایڈریسز ہوتے ہیں, ان کے جو ہے وہ ہاؤ مینی پیپل آر لیونگ ان وچ ہوم, ہاؤ مینی پیپل آر کنسسٹنگ آف فیملی, کہ ایک فیملی میں کتنے لوگ ہیں. تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس سچویشن میں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ابھی تک جو ہے نظام فی الحال کام نہیں کر رہا, جس کے لیے ہمیں ٹائیگر فورس بنانی پڑی. اگر لوکل گورنمنٹس موجود ہوتی تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہوتا کہ ایک محلے میں کتنے لوگ ہیں, ان میں سے کتنے خدا نہ خاصہ کووڈ مطلب کورونا وائرس ڈیزیز سے انفیکٹڈ ہیں, کتنے نہیں ہیں, کس کو کیا چاہیے. تو اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جب ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دس از دا ٹائم فار دا اسٹیٹ, فار دا گورنمنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیئر ہیلتھ پالیسیز, ہاؤ دیز ہیلتھ ایشوز کین بی کاؤنٹرڈ. کس طریقے سے ہیلتھ ایشوز کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کل کو کوئی اس طرح کا اور, یا ہو سکتا ہے کووڈ-19 خدا نہ خواستہ اگر 3-4 مہینے اور رہ جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ہیلتھ کا بجٹ کتنا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کتنی ہیں, وینٹیلیٹرز کتنے ہیں, ہاؤ مینی ہاسپٹلز آر in such a condition where they can treat the patients of COVID-19. تو اس حوالے سے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. Over the time focus has been on reducing the role of the state in social sectors. I think a better approach will be to enhance the capability of the state to play an effective role in health. کہ بار بار جو ہے اکثر جو ہے یہ بات کی جاتی ہے, بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ سوشل سیکٹر میں اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور کے اوپر جو ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو سیکٹر ہیں, اس پہ اسٹیٹ کی باقاعدہ جو ہے وہ کمانڈ ہونی چاہیے, گرپ ہونی چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے, تاکہ اس طرح کی سچویشن میں اسٹیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ دا اسٹیٹ میں کولیبریٹ ود پرائیویٹ اور کمیونٹی آرگنائزیشن, بٹ دس کین اونلی بی اچیوڈ اف دا اسٹیٹ از کیپیبل. کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے پبلک سیکٹر کے اوپر ریلائی کرے, بلکہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں جسے ہم این جی اوز بولتے ہیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن ایسا تب ہوگا جب اسٹیٹ کا جو ویژن ہے, جو گورنمنٹ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہوگا. وین پیپل آر ناٹ ٹالریٹنگ ایچ ادر ان وچ اسٹیٹ, دیٹ اسٹیٹ ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر, اللہ نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ انٹیگریشن کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, ہیونگ فیتھ آن ایچ ادر کیپیبلٹی اینڈ ایبلٹی اینڈ اسکلز, تو اس طریقے سے جو ہے اپنی پبلک پالیسی کو کووڈ-19 میں بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے دا اسٹیٹ ول ہیو ٹو اگریسولی بلڈ اٹس ہیومن ریسورس اینڈ انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹیز. کہ جو پینڈیمک ہے, کووڈ ہے, اس کے بعد جو ہے اسٹیٹس کو ری تھنک کرنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنے ان تمام کے تمام پلانس کو, اپنی پبلک پالیسی میکنگ کے پروسیس کو, اپنی پبلک پالیسی کی پرائرٹیز کو, کہ ہاؤ دا ہیلتھ سیکٹر, دا سیکٹر آف دا ہیلتھ آف دا پیپل آف آر کنٹری, دس از دا تھنگ, دس از دا سیکٹر ویئر وی نیڈ ریفارمس, امیڈیٹ, ریسپانسو اینڈ کوئک ریفارمس. اس میں ہمیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ اپنے ہاسپٹلس کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے, اپنے لوگوں کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. تو اٹ واز آور ٹوڈیز ٹاپک. اف یو ہیو اینی پرابلم, اینی کوشچن, اینی ایشو, ڈو لیٹ می نو, سو آئی ول ٹرائی ٹو کم اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. تھینک یو جی.